فرسٹ ایئر سبق نمبر 22 علوم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ بیٹا ہم پڑھ رہے تھے مضامین قرآن۔ مضامین قرآن میں سے ہم نے دلائل جو ہم دے رہے تھے، دلائل کی اقسام پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم نے مشاہداتی، منطقی اور اس طرح اور پڑھے تھے۔ آج ہم نے تجرباتی دلائل پڑھنے ہیں۔ قرآن کریم نے اقوام سابقہ کے تجربات کی طرف توجہ دلائی ہے، چنانچہ وہ جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہاں سے آخر آیت تک لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اسے آباد کیا اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا، وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں، جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکی، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ ان تجربات کو ذکر کر کے قرآن حکیم یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جس جگہ قوم نے اپنی زندگی کو غلط بنیادوں پر کھڑا کیا اور جس نے ہماری ہدایات کی روشنی سے منہ موڑا ہے، ہم نے ہمیشہ اسے تباہی کے ان گہرے غاروں میں دھکیل دیا ہے جہاں سے وہ پھر کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ عقائد، سلبی پہلو مدرجہ بالا عقائد کو ثابت کرنے کے علاوہ قرآن کریم نے انسانوں کے عقائد و اعمال کی بہت سی گمراہیوں کو رد کیا ہے، اور اس گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کے مختلف شبہات کا تشفی بخش یعنی تسلی بخش جواب دیا ہے۔ اس مضمون کی آیتوں کو اصول تفسیر کی اصطلاح میں آیت محاسمہ کہتے ہیں، جھگڑے کو آیات محاسمہ کہتے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں میں 4 قسم کے گمراہ انسانوں کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 1 بت پرست مشرکین، نمبر 2 نصرانی، نمبر 3 یہودی، اور نمبر 4 منافقین۔ بت پرست کا آپ کو پتہ ہے کہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نصرانی عیسائیوں کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو جو ماننے والے ہیں، اور یہودی حضرت موسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور منافقین کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین موجود تھے۔ بت پرست مشرکین ان کی گمراہیاں 5 قسم کی تھیں۔ نمبر 1 شرک، وہ باری تعالیٰ کی مخصوص صفات میں بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، مگر جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنی حکومت کے مختلف انتظامات مختلف آدمیوں کو سونپ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حیثیت بھی معاذ اللہ ایک ایسے بادشاہ کی سی ہے جو کائنات پر کنٹرول کرتا ہے، مگر رزق وغیرہ جزوی شعبے اس نے بتوں کے سپرد کر دیے ہیں، اور اب ان میں سے کوئی دخل نہیں ہے، اس کا کوئی دخل نہیں، لہٰذا ان شعبوں سے متعلق سوال بھی بتوں سے ہی کرنا چاہیے، اور ان کی عبادت کر کے انہیں خوش رکھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کرتے رہیں۔ قرآن کریم نے ان کا یہ عقیدہ اس طرح بیان فرمایا وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ بت پرستی کی یہ گمراہی ان لوگوں میں سب سے پہلے عمر بن لحی یعنی یہ بت پرستی کا موجد بنا جس نے ان میں بت پرستی کی ابتدا کی۔ اسے ایک شخص نے پھیلائی تھی، اور اس میں شبانہ یعنی ہر روز
روز بروز ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے، 360 بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ قرآن کریم نے ان کی اس گمراہی کا مختلف طریقوں سے رد فرمایا، کہیں ان سے دلیل کا مطالبہ کیا، کیا کس نے تمہارے کان میں آ کر تم سے یہ باتیں کہہ دی ہیں کہ جن پر بے سوچے سمجھے تم عمل کیے جاتے اور انہیں چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کہیں یہ ثابت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ارادہ ہی بڑی سے بڑی چیز کو عدم کے پردوں سے نکال کر وجود کے شیر پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، پھر اسے اپنی سلطنت کے انتظام میں دوسروں کی مدد کی کیا حاجت ہے۔ سورہ نمل کی جو آیت ابھی اوپر ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کو بیان کیا ہے کہ کہیں انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو پتھر کل تک لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑا تھا، وہ آج ہتھوڑے کی ضرب کھا کر خدا کیسے بن گیا۔ صرف لات یا حبل نام رکھ لینے سے اس میں رزق دینے اور مصیبتیں دور کرنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ ہیں تو وہ پتھر کے ہیں نا، وہ کیسے انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ انہی اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ وہ سارے جو ان سے وہ بت ہیں نعوذ باللہ اللہ کے ہیلپر ہیں اور اللہ کو ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، بت پرستوں کی دوسری گمراہی تشبیہ، یعنی وہ خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کر کے مجسم، یعنی جسم و جان، یعنی وہ جیسے ہمارا جسم ہے، جان ہے، وہ معاذ اللہ کو اس طرح تصور کرتے ہیں اور بیوی بچوں والا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی اس گمراہی کا رد اس دو طرح سے فرمایا، ایک تو کلیتاً اللہ سے اولاد کی نفی کر دی اور فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ دوسری خاص طور سے لڑکیوں کی نفی کی، کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے کیا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لڑکیوں کی نفی کر کے ذرا اپنی عقل مندی تو ملاحظہ کرو کہ تم بیٹیوں کا وجود اپنے لیے تو باعث ننگوار یعنی شرمندگی کا باعث سمجھتے ہو، پھر وہ جس ذات کو پوری کائنات کا پروردگار مانتے ہو اس کے لیے بیٹیوں کے وجود کے قائل ہو۔ ام لہ البنات ولکم البنون ما لکم کیف تحکمون، کیا اللہ کے حصے میں تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے حصے میں بیٹے آئے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو۔ ان کی تیسری گمراہی تحریف تھی، یعنی وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم علیہ السلام کے پیروں سمجھتے تھے، ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے، وہ کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ان کے طریقے پر، مگر بہت سے جزوی احکام و قوانین انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے تھے۔ ننگے ہو کر طواف کرنا، نماز کی بجائے سیٹیاں اور تالیاں بجانا، مہینوں کو آگے پیچھے کر لینا، جنگ کرتے کوئی شہر حرام آ جاتا تو وہ کہتے کہ اس کے یہ مہینہ چلا گیا ہے۔ مری تعالیٰ جا بجا ان کی ان باتوں کو ظاہر فرماتا رہا اور مسلمانوں کو ایسی واحد باتوں سے بچنے کی تلقین فرماتا رہا، جیسے اللہ تعالیٰ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو اور بیٹیوں جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بیت اللہ کے پاس ان کی نمازیں کیا تھی، سیٹیاں اور تالیاں، پیٹنے کے سوا کچھ نہیں تھا، یعنی وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور ننگا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اور یعنی یہ نبیوں کے یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے۔ نمبر 4، ان کی چوتھی گمراہی یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول خدا تسلیم ہی نہیں کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے جیسا چلنے پھرنے والا اور کھانے پینے والا انسان پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا ان کی اس گمراہی کا رد فرمایا اور سمجھایا کہ بشریت نبوت کے منافی نہیں اور ہمیشہ سے انبیاء انسانوں میں ہی آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مرد ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی نازل کرتے تھے۔ ان کی پانچویں گمراہی تھی انکار آخرت، یعنی وہ آخرت کا بھی انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے ان کے اس مختلف جو یہ خیال تھا اس کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى، کیا یہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیا ان کو یہ دکھائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمان اور زمین
کو پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں، اور وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جب وہ پہلی بار جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا، جس چیز کا سرے سے اس کو بنا دیا، تو دوسری دفعہ بنانا تو مشکل نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک چیز آپ پہلی دفعہ بنا دیں تو تھوڑی مشکل لگتی ہے، جب دوبارہ بناتے تو آپ کو اور زیادہ آسانی ہوتی ہے. لیکن وہ تو اللہ اور خالق کائنات ہے، اس کے لیے تو نہ پہلی دفعہ مشکل ہے اور نہ ہی دوسری دفعہ مشکل ہے. اس کے کن کہنے سے فیکون ہو جانا اور ہر چیز وجود میں آ جانی ہے. تو بیٹا اپنا خیال رکھیے گا اور سبق اچھی طرح یاد کیجیے گا، اس کو سمجھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.